حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اور آخری عشرہ میں ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اسی آخری عشرے میں شب قدر آتی ہے۔ وہ شب قدر جس میں قرآن مقدسہ کا نزول ہوا، وہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو شب قدر میں عبادت کرے گا، جو شب قدر میں عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادتوں کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادتوں کا ثواب پائے گا۔ اب اس 1000 مہینے کو سال میں تقسیم کرے تو کتنے سال ہوتے ہیں؟ تو سنیں، اس 1000 مہینے کو سالوں میں جب آپ تقسیم کریں گے تو 83 سال 4 مہینے ہوں گے۔ 83 سال 4 مہینے، تو گویا پتہ چلا کہ جو شب قدر میں اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، وہ 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پائے گا۔ 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پائے گا۔ مسلمانوں، اپنی قسمت پر جتنا زیادہ فخر کرو کم ہے کہ اگر آپ کو 83 سال نہیں مل رہا ہے، آپ کی عمر 83 سال تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو افسوس مت کرو، شب قدر تو آپ کو مل رہی ہے۔ آپ اس رات میں عبادت کر لو، 83 سال عمر نہیں پاؤ گے، پھر بھی اس سے زیادہ عبادتوں کا ثواب حاصل کر لو گے، اس سے زیادہ عبادتوں کا ثواب حاصل کر لو گے۔ شب قدر طاق راتوں میں تلاشنے کا حکم ہے۔ 5 طاق راتیں ہیں۔ ویسے اکثر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے، رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس رات میں کیا کروں؟ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں تم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف فرمانا تجھے پسند بھی ہے، لہٰذا تو مجھے بھی معاف فرما دے، میری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس زمین پر اترتے ہیں
اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ لہذا شب قدر کی ہم قدر کریں اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ جب روزہ داروں کو عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندوں پر اظہار خوشی فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر اظہار خوشی فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کر لے۔ تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، اس مزدور کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا معاوضہ دیا جائے، اسے پورا معاوضہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماؤں گا اور اس کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، اس کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ اور جب بندہ نماز عید ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بندہ اس حالت میں عیدگاہ سے اپنے گھر کو لوٹتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب نماز عید کے لیے آئیں تو کچھ کھا کر آیا کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں کھاتے نہیں عیدگاہ کو جاتے نہیں، اور آپ طاق کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن حضور تب تک کچھ نہیں کھاتے جب تک کہ نماز عید ادا نہ کر لیتے۔ پتہ چلا کہ عید الفطر میں گھر سے کھا کر آنا سنت ہے اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کے کھانا سنت ہے، نماز پڑھ کے کھانا سنت ہے۔ تو ہم عید میں کھا کر آئے اور بقرعید میں جب نماز پڑھ کر جائے تب کھایا کریں۔ اور بخاری شریف کی روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور عید کے دن 2 مختلف راستوں سے آتے اور جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ عید کے دن حضور ایک راستے سے تشریف لاتے تھے اور پھر دوسرے راستے سے اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کرے، لیکن جہاں ایک ہی راستہ ہے آنے کا بھی جانے کا بھی تو پھر وہ اسی راستے سے آنا جانا کرے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ سنیے، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو حالت روزہ میں خود بخود قے آ جائے، جس شخص کو حالت روزہ میں خود بخود قے آ جائے
تو اس پر قضا واجب نہیں ہے، اور جسے قصداً قے آئے اس پر قضا واجب ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جسے خود بخود قے آ جائے، وہ قے چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جسے جان بوجھ کر قے آئے اور وہ منہ بھر کر قے آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس روزہ کی قضا اس پر لازم ہے۔ ایسے ہماری شریعت مسافروں کو چھوٹ دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ہر مسافر کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو آرام سے منزل تک پہنچا دے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، چاہے جہاں رمضان آ جائے، چاہے جہاں رمضان آ جائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن ہر مسافر پر آدھی نماز معاف ہے، ہر مسافر پر روزہ معاف نہیں ہے، لیکن ہر مسافر پر آدھی نماز معاف ہے۔ جو 4 رکعت والی نماز ہے، مسافر ہے تو 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ لیکن وہ مسافر جسے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، یا وہ دودھ پلانے والی عورت جسے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، یا وہ حاملہ عورت جسے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو پھر شریعت نے اسے بھی اس وقت روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی روزہ اس پر معاف فرمایا ہے۔ البتہ بعد کے دنوں میں اسے 1 روزہ کا بدلہ 1 روزہ ضرور رکھنا ہوگا بعد کے دنوں میں۔ اور رمضان کے علاوہ شوال کے بھی 6 روزے ہیں، شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے شوال کے بھی 6 روزے ضرور رکھا کریں۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنا بھی سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ 3 روزہ رکھنا ہو تو اس کی کون سی تاریخ ہے؟ سنیں، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، جب کسی مہینے میں 3 روزے رکھنا ہو تو تم 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہر مہینے میں یہ سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ لہٰذا ہم سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کرتے رہے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں بیٹھا لے کہ سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ شوال کی 1 تاریخ جسے ہم عید کی تاریخ کہتے ہیں یا عید کا دن کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ، یعنی بقرعید جس دن ہم قربانی کرتے ہیں اس تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ سال میں صرف یہ 5 دن آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے، باقی سال میں جب چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔